یاد رکھیے کہ زندگی میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیونکہ کہیں ڈیفائن ہی نہیں کی گئی، نہ نصاب میں ہے، نہ ٹیچر بتا سکتا ہے. شاید کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس جگہ داخلہ ہونے کا نام کامیابی ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں. پھر لگتا ہے کہ شاید یہ ڈگری مل جائے کامیابی ہے. پھر لگتا ہے اگر جاب مل جائے فلانی تو کامیابی. کامیابی کی کیونکہ ڈیفائن نہیں ہے، ڈیفینیشن آف سکسیس کہیں بھی ڈیفائن نہیں ہے. کیوں نہ آج سے ہم ڈیفینیشن آف سکسیس یہ بنا لیں کہ کامیابی صرف ایک شعبے کی کامیابی کا نام کامیابی نہیں ہے. صرف پروفیشنل سکسیس کوئی سکسیس نہیں ہے، گلے پڑ جاتی ہے. یقین کریں 7 ایریاز ہیں سکسیس کے، ریسرچ اس پہ بتاتی ہے. دیر آر 7 ایریاز آف سکسیس. 1 is your professional life, 2nd is your family life, 3rd is your self. ہیلدی کتنے، مینٹلی ہیلدی کتنے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. فزیکلی مینٹلی ہیلدی ہونا بڑا ضروری ہے. کبھی لاہور، کراچی، اسلام آباد، پنڈی، بوربن، نتھیا گلی، مظفر آباد کے پی سی میں صبح 6 بجے چلے جائیں، آپ کو ناشتے کی ٹیبل پہ گورا نظر آئے گا. ہمارے امت کا کوئی فرزند نظر نہیں آئے گا. آپ دوپہر 12 بجے چلے جائیں اسی 5 اسٹار ہوٹل میں، گورا نظر آئے گا. کوئی ہمارا شیجوان ہیجوان نظر نہیں آئے گا. شام 6-7 بجے کسی کو رات کا کھانا کھاتے دیکھنا ہے، 5 اسٹار میں جا کے دیکھیں گورا نظر آئے گا، آپ میں نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ سر انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ فوڈ ٹائم پہ کھانا، ایکسرسائز کرنا، واک کرنا، مینٹین رہنا کتنا ضروری ہے، ہیلدی رہنا کتنا ضروری ہے. ہمارا ٹیچر یہ مانتا ہی نہیں ہے، ہمارا ٹیچر یہ جانتا ہی نہیں ہے، اس کو بیسک ہیلتھ ہائیجینس کا پتہ ہی نہیں ہے. حضور والا نیکسٹ پوائنٹ از یور سی آئی، کنٹینیوس امپرومنٹ. سکسیس کا مطلب ہے لگاتار خود کو بہتر بنانا، لگاتار اپنی امپرومنٹ کرنا. اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے سبجیکٹ، اپنی پرسنالٹی، اپنی ذات کو بہتر بناتے جاتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی ہے. رکا ہوا پانی بھی چھپڑ بنتا ہے، رکا ہوا شخص بھی جون سا ہے. وہ میرے استاد ہیں طاولق قاسمی صاحب، تو قاسمی صاحب کہتے ہیں دنیا میں 2 طرح کے بندے ہیں. ایک وہ ہیں جو مزے کے ہیں، جن کا ذائقہ ہے، جیسے کھانے کا ذائقہ ایسے بندے کا ذائقہ ہوتا ہے. کچھ وہ ہیں جو باسی ہیں. میں نے کہا جی بندہ باسی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جو رکا ہوا ہے نا وہ باسی ہو جاتا ہے، جو سیکھتا نہیں ہے، لرن نہیں کرتا. میں نے اشفاق صاحب سے ایک دفعہ بات پوچھی، میں کہا اشفاق صاحب یہ بتائیں بندے غیبت کیوں کرتے ہیں؟ اشفاق صاحب نے کہا کیونکہ کہنے کو بات کوئی نہیں ہوتی. جب آپ نیا سیکھتے ہیں تو آپ نیا بولتے ہیں، جب آپ نیا نہیں سیکھتے تو آپ نیا بول بھی نہیں سکتے. دی نیکسٹ پوائنٹ از فور سکسیس. دی فرسٹ پرچائز professional life, second is your family life, third is yourself, fourth is continuous improvement, fifth is your contribution. Sir, as professor صرف جاب کرنا contribution نہیں ہے. contribution کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا وقت کاٹ کے بغیر معاوضہ لیے جو کام کیا ہے وہ ہے contribution. یعنی میں منتھ کے اینڈ پہ، آج 30 تاریخ ہے، اور قاسم علی شاہ نے اگر 30 دن کو آڈٹ کرنا ہے کہ میری کیا سکسیس ہے، تو مجھے نہیں میٹر کرے گا کہ کوکا کولا میرا کلائنٹ ہو گیا، یا 4 میں نے سیشنز ہونڈا کو ڈیلیور کیے ہیں، یا سرل فارما کو میں نے ڈیلیور کیا ہے، یا نیٹ سول کے لیے سروسز میری یہ ہیں. میں میئر یہ کروں گا اس پرچے میں آ کے کہ اس مہینے میں نے فری کام کتنا کیا. میں میئر کروں گا کہ میں نے فلانے دن جیل میں بچوں کو لیکچر دیا ہے، 3 یونیورسٹیوں کو میں نے بغیر معاوضے کے لیکچر دیا ہے، اپنی اتنی فری کتابیں بانٹ دی ہیں، اتنا فری جو کام کیا ہے. دس از سکسیس. اور یاد رکھیے گا کانفیڈنس پہ دنیا میں جتنی ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے اعتماد بادشاہ کے پاس زیادہ نہیں ہوتا، اعتماد بانٹنے والے کے پاس زیادہ ہوتا. جب آپ آسانیاں پھیلاتے ہیں آپ بریو ہو جاتے ہیں. ہر وہ بندہ جس کا کچھ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے نا وہ خطرے میں ہوگا کہ نقصان نہ ہو جائے، لیکن جو پہلے ہی بانٹ رہا ہے اس کو خطرہ کوئی نہیں ہوتا کہ چھینا کچھ نہیں جا سکتا. اللہ کے دیتے میں سے دینا ہے تو کم نہیں ہوتا. جس کو لگتا ہے میرا ہے میں کیوں دوں، اس کا کم ہو جاتا ہے. جو اس کے دیے میں سے دے رہا ہے اس کا کم نہیں ہوتا. 5th پرچہ ہو گیا. اینڈ دی 6th پرچہ از یور سوسائٹی، یور فرینڈ سرکل، یور کولیگس. سر یاد رکھیے ایک ریسرچ ہے جس کو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا، یوٹیوب پہ ضرور ٹیڈ ٹاک سنیے گا. دس از ریسرچ آف رابرٹ ویلڈنگر. رابرٹ ویلڈنگر کو اگر آپ لکھیں گے تو ایک ریسرچ ہے ہارورڈ کی 70 سال کی ریسرچ ہے، جس پہ جاوید چودھری نے کالم بھی لکھا ہے. یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں ملنسار لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے، خوش اخلاق لوگوں کی ریسرچ زیادہ ہوتی ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں ان کی عمر لائف سپین قدرت بڑھا دیتی ہے. اور رسول کی حدیث بھی یہ کہتی ہے اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر میں خیر اور رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتوں کے ساتھ سلوک اچھا کرو. سر ہم یہ اسلام بتا نہیں رہے، جہاد اور تبلیغ والا اسلام ہم بہت بتا رہے ہیں، رشتے نبھانے والا اسلام بھی تو کسی نے بتانا. بیٹی کو وراثت میں حصہ دینا ہے یہ بھی اسلام ہمیں بتانا چاہیے. سو یہ نقطہ ہے سوشل ہونے کا، کولیگز، فرینڈز، رابطے رکھنے کا.
5واں پرچہ ہے کہ کسی کو جج کرنا ہے تو کتنا کامیاب ہے، دیکھیں اس کی سوشل ورتھ کتنی ہے. اگر اس کی سوشل ورتھ نہیں ہے. I was in Uzbekistan, I am a teacher, so plan یار میں اپنے شاگردوں کو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے شاگردوں کو اناؤنس کروں کہ لیٹس موو ود می، فلائی ود قاسم علی شاہ ازبکستان. 10 دن کے اندر پروفیسر صاحب 121 بندہ تیار ہو گیا ٹکٹ لے کر. امبیسڈر مجھے لاہور ملنے آ گیا ازبکستان کو. ان کا سر یہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا میں ٹیچر. 121 بندہ تو نہیں فالو کرتا. میں کہا 70 کی اپلیکیشن ریجیکٹ بھی میں نے کی ہے بیکاز میں اسے بزنس ہی کر رہا، میں تو انہیں دنیا دکھانا چاہتا ہوں. وہاں پر انہوں نے جب میں ایئرپورٹ پہ 121 بندوں کے ساتھ اترا، ان کا منسٹر ریسیو کرنے کے لیے کھڑا. گورنمنٹ نے آفیشیل ایک مجھے ٹائٹل دے دیا ایمبیسڈر آف ٹورزم ٹو ازبکستان. وہ سارا کچھ ہو گیا. میں نے سوچا دس از مائی سوشل ورتھ. جو بندہ اپنی سوشل ورتھ نہیں رکھتا یار وہ کامیاب نہیں ہے. سوشل ورتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آواز لگائیں کتنے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. پتہ لگتا ہے بندہ خوشی پہ ہو تب پتہ لگتا ہے وہ کیا ہے، غم پہ ہو تب پتہ لگتا ہے وہ کیا ہے. کیونکہ بندہ اگر خوشی اور غم کے وقت اکیلا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بقول دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کا دوست کوئی نہیں، جس کا اپنا کوئی نہیں، جس کا کوئی ساتھ نہیں ہے، جو اپنی خوشی کو ضرب نہیں دے سکتا، جو اپنے غم کو کم نہیں کروا سکتا. دنیا کا ناکام ترین. اینڈ دی 7th لاسٹ پرچہ، اس کو پہلے نمبر پہ ویسے ہونا چاہیے یور ایمان. یہ پرچہ ہونا چاہیے کیونکہ خوش رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ یقین ہے کہ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اسی نے آپ کے نصیب کو بھی تخلیق کیا ہے. اگر یہ ایمان نہ ہو تو بندے کو خدشہ اور خطرہ رہتا ہے مجھ سے چھن جائے گا. یہ چھن نہ جانے کا ڈر کہ مجھ سے کچھ چھن نہیں سکتا کیونکہ میرے خالق نے مجھے بھی تخلیق کیا اور میرے نصیب کو بھی تخلیق کیا. سر جب یہ دل بڑا ہوتا ہے، لا آف ابنڈنس یہ کہتا ہے دنیا میں یہ جیب والی غربت ختم کرنا ایسے ہے سر، ایسے ایسے یقین کریں. لیکن یہ غربت ختم کرنا بڑا مشکل ہے. یہ بعض اوقات بندہ 22ویں گریڈ کا 21ویں گریڈ کا پروفیسر بھی بن جاتا ہے لیکن اس کی یہ غربت ختم نہیں ہوتی. وہ یونیورسٹی پنجاب میں ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ ریٹائرمنٹ کے آخری دن تک جہاں اس کی گاڑی پارک ہوتی ہے وہ سوا مار کے ٹائر ضرور ہوا نکلوا دیتا ہے، گڈی میری لگ دی ہے. ایسے پروفیسر ہم نے دیکھے. وجہ کیا ہے؟ جیب کی غربت ٹھیک ہو گئی، مال آ گیا، گھر آ گیا، اولاد آ گئی، ذہن چھوٹا رہ گیا، ذات کی خیال کی غربت ختم نہیں ہوئی. اور اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کاش کے ہاتھی کو پتا ہو کہ اس کی جو زنجیر بندی ہے دوسری طرف قلعے پہ بندی نہیں ہے، کیونکہ زنجیر پاؤں کو نہیں لگی ہوتی، زنجیر سوچ کو لگی ہوتی ہے. بانو آپا انتقال کرنے والی تھی، میری آخری ملاقات 1 مہینہ 15 دن پہلے تھی، آواز خراب ہو چکی تھی. میں ملنے گیا اور میں نے بانو آپا سے پوچھا بانو آپا یہ بھی تو حرام ہے کہ ہم تنخواہ لیں اور کام ٹھیک نہ کریں، ہم کام کو بدنیتی سے کریں، یہ بھی تو حرام ہے، بڑا حرام ہے. تو میں کہا بانو آپا یہ جو ڈنڈی ایسے مارتے ہیں لوگ ان کی ٹانگیں کیوں نہیں ٹوٹتی، اپاہج کیوں نہیں ہو جاتی؟ بلنٹ کوسچن تھا. ہاتھ کیوں نہیں ان کا ٹوٹتا، اپاہج کیوں نہیں ہوتے؟ آنکھیں کیوں نہیں پھٹ جاتی، اندھے کیوں نہیں ہوتے، اپاہج کیوں نہیں ہوتے؟ تو بانو آپا نے مسکرا کے بڑی خفیف سی آواز میں جواب دیا کہ حرام کھانے والے کی ٹانگیں بازو نہیں ٹوٹتے، اس کی سوچ ٹوٹ جاتی ہے، وہ سوچ کا اپاہج ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنا نا امید ہو جاتا ہے کہ وہ پڑھائے بھی تو نا امیدی کو بانٹنا شروع کر دیتا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.